بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب و بزرگوں، عزیز بچوں، ہم اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے عقیدے توحید اور اس کی ضد شرک کی معرفت کے سلسلے میں ایک نہایت ہی اہم رسالہ جسے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب تمیمی رضی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے، اسے پڑھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کی روشنی میں، سلف صالحین کی سیرت کی روشنی میں صحیح عقیدہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس صحیح عقیدے کی ضد جو ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی مقصد کے لیے یہ رسالہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب دیا، اور اس کا آغاز ہم نے اور آپ نے کر لیا ہے. اس رسالے کا ایک دو درس اس سے پہلے ہو چکا ہے، لیکن بعض ظروف کی وجہ سے پچھلے ہفتوں میں ایک دو درس کا انقطاع بھی ہوا. اس کی معذرت کے ساتھ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کا دوسرا درس ہم اور آپ پڑھیں گے، اس کتاب کا، اس رسالے کا. ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس رسالے میں باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے دو تین باتیں، چار باتیں تمہیدی طور پر کہی ہیں. وہ تمہید بھی ہیں، اور ایسے ہی اس کتاب کے پڑھنے والوں کے لیے، طلباء کے لیے، شاگردان کے لیے، اس سے استفادہ کرنے والوں کے لیے دعائیں بھی ہیں. اس کا ایک حصہ ہم نے پڑھا ہے. آج جو درس ہمارے سامنے ہے اس میں شیخ فرماتے ہیں: اعلم ارشدک اللہ لطاعتہ ان الحنیفیۃ ملت ابراہیم ان تعبد اللہ مخلصا لہ الدین كما قال تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ دوسرا نقطہ ہے تمہید میں شیخ نے لکھا ہے، طالب علم کو نصیحت کرتے ہوئے معلوم ہونا چاہیے، جاننا چاہیے، آپ اس چیز کو جان لیں، سمجھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی اطاعت کی راہ دکھائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی اطاعت کی، اپنی فرما برداری کی اور اپنی باتیں ماننے کی اللہ تبارک و تعالیٰ راہ پر چلائے اور تمہیں اس کی رہنمائی فرمائے. اس سے ایک معلم کا، ایک مربی کا اپنے طالب علم اور اپنے مستفیدین کے ساتھ نرمی کا، شفقت کا اور ایسے ہی خیرخواہی کا پتہ چلتا ہے. اور یہی ہونا چاہیے. ایک معلم، ایک مربی اپنے شاگردوں کو، اپنے حاضرین کو، اپنے سامعین کو نہایت ہی رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ان سے پیش آئے اور ان کی خیرخواہی کی فکر کرے، ان کے ساتھ بھلائی کی چاہت رکھے اور ان کے لیے دعائیں بھی کریں. اور یہ چیز بہت ہی زیادہ اہم ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اور ہمارے اخلاق کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اپنے شاگردوں کے سامنے جب درس وغیرہ دیا کرتے تھے تو ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے. یہ شاگرد کے ساتھ، طالب علم کے ساتھ نرمی کا، شفقت کا برتاؤ ہے، جس سے طالب علم کے ذہن میں، اس کے دل میں معلم کی بات، اس کی تحریر، اس کا پیغام جو ہے وہ اچھی طرح سے جگہ پاتا ہے اور اس کے لیے اس کا دل آمادہ ہوتا ہے. یہ چیز ہونی چاہیے. تو شیخ کہتے ہیں کہ جان لو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی اطاعت کی رہنمائی فرمائے، اپنی اطاعت کی راہ دکھائے، اپنی اطاعت کی راہ پر چلائے. اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ طاعت کسے کہتے ہیں؟ طاعت اصل میں، اطاعت دراصل کہتے ہیں اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا. اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا اس معنی میں کہ وہ جو کچھ کرنے کے لیے کہے اسے کیا جائے، اور جس سے روک دے
منع کر دے اس سے باز آ جایا جائے. اطاعت بھی کو کہا جاتا ہے. اس لیے اطاعت کا دعویٰ اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ اطاعت کا معنی پریکٹیکلی عملی طور پر دکھائی نہ دے. ہم اور آپ اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی اطاعت کرو, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. یہ اطاعت اسی معنی میں ہے. واجبات, فرائض اور اوامر, جو احکام, جو بھی چیزیں, جن باتوں کا حکم دیا جا رہا ہے اسے فالو کرنا, اس کے مطابق عمل کر کے دکھانا, اور جو چیزیں منع, جن چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے, پابندی لگائی جا رہی ہے, ان سے اپنے آپ کو بچانا, اس سے اجتناب کرنا. اور آپ دیکھیں کہ اطاعت کا معنی, شیخ نے یہ اطاعت کا لفظ استعمال کیا ہے, اور اطاعت کا معنی یہ یعنی مامورات, جن باتوں کا حکم دیا جا رہا ہے اسے بجا لانا, اور جن چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے ان سے اجتناب کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو جو شہادتین یعنی کلمہ طیبہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت, وحدانیت کا اعتراف اور اقرار, اس کی گواہی, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اعتراف, اقرار اور اس کی گواہی, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, جس کے بغیر کوئی آدمی اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا. اس میں جو محمد الرسول اللہ ہے نا, کلمہ توحید کا, کلمہ شہادتین کا دوسرا حصہ, محمد اللہ کے رسول ہیں, محمد اللہ کے رسول ہیں. ایک آدمی اسی کی رٹی لگاتا رہے تو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. اس کو ایک کافر بھی کہہ سکتا ہے اپنے منہ سے, ایک مشرک بھی کہہ سکتا ہے, ایک غیر مسلم کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ کہہ سکتا ہے اپنی زبان سے محمد اللہ کے رسول ہے. لیکن اس کا کیا فائدہ ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہے تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اب کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ اب کیا فرض بنتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو کیا کرنا چاہیے؟ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعتراف, اقرار ہے, اس اقرار اور اس شہادت کا معنی خود شیخ نے بیان کیا ہے اپنی دوسری کتاب کے اندر, جو انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے, الاصول الثلاثہ. اس میں شیخ نے لکھا ہے کہ محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اس اعتراف, اس گواہی اور اس شہادت کے اندر جب تک 4 باتیں نہیں پائی جائیں گی تب تک یہ گواہی, یہ اقرار, یہ اعلان کوئی فائدہ نہیں دے گا. ان میں سب سے اہم بات یہ ہے, سب سے 4 باتیں ہیں, ان 4 باتوں میں سے 2 باتیں یہ ہیں, یہی جو کچھ اللہ کا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حکم دے گا, امت اس کی بات پر عمل کرے گی. اب ہم نے اقرار کر لیا محمد اللہ کے رسول ہے, کیا مطلب اس کا نکلا؟ اب جو بھی محمد الرسول اللہ کی طرف سے کرنے کی چیزیں آئیں گی اسے ہم کیا کریں گے؟ کریں گے, انجام دیں گے. جن باتوں سے, نمبر 2, جن باتوں سے وہ اجتناب کرنے, بچنے کا حکم دے گا, نہ کرو, منع کرے گا, تنبیہ کرے گا, ڈانٹ پلائے گا, ہم کیا کر دیں گے اس سے اپنے آپ کو بچیں. طاعتہ فیما امر واجتناب ما عنہ نہی وزجر, 2 باتیں. تیسری چیز اور بھی بیان کی, چوتھی بات, تیسری بات یہ بیان کی, تصدیقہ فیما اخبر, جن باتوں کی بھی خبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے, ان باتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا تسلیم کرنا. آپ نے 5 کی خبر دی ہے, ایسا ایسا ہو چکا ہے, ایسا ایسا ہو چکا ہے, پچھلی امتوں میں ایسا ہوا, بنی اسرائیل میں ایسا ہوا, حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں ایسا ہوا, وغیرہ وغیرہ. 5 ماضی میں, اور مستقبل میں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایسا نہ ہو جائے, ایسا نہ ہو جائے, ایسا نہ ہو جائے. سمجھ رہے؟ ماضی مستقبل کی جو بھی خبریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں, ان تمام خبروں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ اور حق تسلیم کرنا. تیسری چیز. نمبر 4, اللہ یعبد اللہ الا بما شرع, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کی جائے گی مگر اسی طریقے سے جو طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو عطا فرمایا ہے.
تو یہ رٹی جو ہے نا یہ کوئی کام کی نہیں. محمد اللہ کے رسول ہے، محمد اللہ کے رسول ہے، محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا معنی کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے، اس اعتراف کا مقصد کیا ہے؟ یہ 4 باتیں اس کے اندر ہونی چاہیے. جس بات کا حکم دے گا کریں گے، جس سے منع کرے گا اس سے رک جائیں گے، جن باتوں کی وہ انفارمیشن دے گا ماضی مستقبل کی، اس میں اللہ کے نبی کو ہم سچ تسلیم کریں گے، اپنی عقل نہیں دوڑائیں گے. امپاسبل ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا، ایسی کوئی بات اپنی زبان سے نہیں بولیں گے، دل میں سوچیں گے بھی نہیں. اور چوتھی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہونی ہے، صرف اللہ کی عبادت ہونی ہے، اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہم تک پہنچا ہے طریقہ، اسی طریقے سے ہم عبادت کریں. 4 باتیں ہونی چاہیے گواہی کے اندر. یہی معنی ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں اطاعت کی بات آ گئی، تو یہ بات آئی کہ اطاعت کا معنی کیا ہے. اطاعت کا معنی یہی ہے کرنے والی باتوں پر عمل کرنا اور منع کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہی اطاعت. بار بار اللہ نے فرمایا اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، واتبعوہ، اطاعت کرو، اتباع کرو. اس آیت کریمہ سورہ حشر کی آیت کریمہ اسی اطاعت اور اتباع کا معنی بیان کر رہی ہے. کیا؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو کچھ رسول کی طرف سے تمہیں ملے، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، اسے لے لو. اسے کیا کرو؟ لے لو. جن باتوں سے اللہ کا نبی، اللہ کا رسول تمہیں روکے، منع کرے، وما نہاکم عنہ فانتہوا، سے باز آ جاؤ، اس سے اجتناب کرو. یہی معنی ہے اطاعت کا. تو شیخ نے کیا دعا کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جان لو، علم حاصل کر لو، سن لو، یہ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں، جان لو. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. اللہ ہم سب کو اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. تو اللہ کی اطاعت یعنی اللہ کے کیے، اللہ کے کہے کو ماننا اور اللہ کے منع کیے ہوئے سے اپنے آپ کو بچانا، یہی معنی ہے اطاعت. اب اس دعا کے بعد شیخ کیا کہتے ہیں؟ کیا جان لو؟ جاننا کیا ہے؟ جو بات جاننے کی ہے وہ آگے بیان کر رہے ہیں. ان الحنیفیہ ملت ابراہیم ان تعبد اللہ مخلصا لہ الدین. حنیفیت کیا ہے؟ حنیفیت کیا چیز؟ کہتے ہیں حنیفیت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے. حنیفیت جو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ملت ہے. یہ حنیفیت ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے وہ کیا چیز ہے؟ جو حنیفیت ہے وہی اللہ کے نبی ابراہیم کی ملت. جو ابراہیم کی ملت ہے اسی کا نام کیا ہے؟ حنیفیت ہے. لیکن یہ حنیفیت اللہ کے نبی ابراہیم کی ملت ہے کیا؟ کیا چیز؟ قرآن کریم کی کئی ایک آیتیں ہیں، ابھی آگے آئیں گی، آگے آیتیں آ رہی ہیں. اللہ نے کئی ایک آیتوں میں اس بات کا حکم دیا ہے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لوگوں کو بھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لوگوں، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو. وہ ابراہیم جو حنیف تھے، وہ ابراہیم جو حنیف تھے، اس حنیف ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو، اتباع کرو، اطاعت کرو. ٹھیک ہے؟ تو اب یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور حنیفیت کیا ہے؟ دونوں ایک ہی چیز ہے. لیکن وہ کون سی ملت ہے جس کا نام حنیفیت ہے، اور اس حنیفیت کا معنی کیا ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کئی آیتوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو حکم دیا کہ آپ لوگ اس حنیفیت کی، ملت ابراہیم کی اتباع کرو، پیروی کرو. کیا چیز ہے وہ؟ آخر اسی کا معنی بتا رہے ہیں. اب آئے گی بات حنیفیت کا لفظ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کون ہیں، یا پھر اس کے بعد وہ حنیفیت اور ابراہیم کی ملت کیا چیز ہے، وہ آگے آ رہی ہے. شیخ کہتے ہیں جان لو کہ حنیفیت جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ تم
اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو اس کے لیے مخلص ہو کر کے، اس کے لیے مخلص ہو کر کے اللہ تبارک و تعالی کی خالص عبادت کرو، بغیر کسی ملاوٹ کے، بغیر کسی آمیزش کے، بغیر کسی گڑبڑ کے، بغیر کسی خلط ملط کے، بغیر کسی گھماؤ پھراؤ ہیرا پھیری کے، کسی بھی طرح کی کوئی ملاوٹ، آمیزش، خلط ملط ہرگز نہیں ہونا چاہیے، خالص اخلاص، سورۃ الاخلاص، مخلصا لہ الدین، مخلصین لہ الدین، کتنے عمر اللہ نے فرمایا؟ مخلص ہو کر کے، دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا اخلاص، اخلاص، اخلاص کیا ہے بھائی؟ ہم اور آپ اپنی عملی زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں بھی جانتے ہیں، بہت سارے سامانوں کے بارے میں ہم لوگ یہ شرط لگاتے ہیں کہ بھائی دیکھو خالص ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ خالص ہونا چاہیے۔ دودھ کیا ہونا چاہیے؟ خالص ہونا چاہیے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جو دودھ ہے اس کے ماں سوا اس کے اندر نہیں چاہیے، اس میں پانی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس میں گندگی، گوبر وغیرہ وغیرہ نہیں چاہیے، اس کے اندر جانوروں کا ریوڑ اور جہاں بھی جانوروں سے دودھ وغیرہ نکالنے کا کام ہوتا ہے وہاں کے اندر، وہاں اس کلائمیٹ میں، اس ماحول میں بال ہے، گندگی ہے، دھول ہے، مٹی ہے، کوئی بھی اضافی چیز کبھی تو خالص ہوگا وہ، کچھ بھی ہے تو کیا ہے وہ خالص نہیں۔ عام زندگی میں ہم بہت آسانی سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے کا حکم دیا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ابراہیم اور ملت حنیفیت کیا ہے کہ آپ یعنی ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اور وہ عبادت ایک دم پیور ہونی چاہیے، کسی بھی قسم کی ملاوٹ، آمیزش، خلط ملط، ما سوى اللہ کا کوئی تصور اس کے اندر ہونا۔ اب حنیفیت، ہا نون فا، ہا نون اور فا، ہا نون فا حنف، جھک جانے کو کہا جاتا ہے۔ کس کو کہتے ہیں؟ جھک جانے، مائل ہو جانے، ایک طرف ہو جانے کو کہتے ہیں کیا؟ حنف، ہا نون فا۔ اسی سے وہ صفت بھی ہے جو بعض معذور ہے نا، جن کے پیروں میں کوئی مرض ہو، کوئی تکلیف ہو، ہے نا، لنگڑا پن ہو، مثال کے طور پر عرج ہو، جس کی وجہ سے وہ جھک کر کے ایک طرف، دائیں طرف یا بائیں طرف مائل ہو کر کے چلتے ہو۔ عام گفتگو میں عرب کے لوگ اسی لفظ سے، اسی روپ سے جھک کے چلنے والے کو کیا کہتے تھے؟ احنف، کیونکہ وہ ایک طرف جھک کر کے چلتا ہے، پیر میں اس کی تکلیف ہے، عرج ہے، لنگڑا پن ہے، مثال کے طور پر۔ اللہ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ تو عرب کے لوگ عام بول چال میں احنف کہتے تھے، یعنی وہ شخص جو کیا ہوتا ہے، ایک طرف دائیں یا بائیں، جیسے بھی دائیں پیر میں یا بائیں پیر میں میلان ہو، یعنی ٹیڑھ پن ہو، اس کے حساب سے انسان جھک کر کے چلتا ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے تھے؟ احنف۔ احنف بن قیس نام کی ایک شخصیت بھی معروف ہے، ان کو بھی احنف اسی لیے کہا جاتا تھا کیونکہ ان کے پیر میں حنف پایا جاتا، میلان پایا جاتا تھا، ایک طرف جھک کر کے چلتے۔ اسی طرح حنیفیت ہے، لیکن یہ کون سا جھکاؤ، یہ کون سا میلان ہے، یہ کون سی طرفداری ہے حنیفیت کے اندر جو پائی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ حنیفیت کہتے ہیں وہ میلان، وہ جھکاؤ، وہ طرفداری جو صرف اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہو، اس کے سوا کو چھوڑ دیا جائے، سب کو ایک طرف کر دیا جائے، اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایک طرف ہو کر کے جھک جایا جائے، مائل ہو جایا جائے۔ اسی لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حنیفیت۔ اللہ نے فرمایا فَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُن مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ إلى آخری بہت ساری صفات بیان کی گئی ابراہیم خلیل اللہ
अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिनकी फला 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 खूबियां थी, औसाफ थे, और एक खूबी उनके अंदर ये थी कि वो क्या थे, वो हनीफ थे। अल्लाह के मां सिवा कितने बुतों की पूजा होती थी उनके दौर में, कितने बुतों के बीच में उन्होंने वो कारनामा तारीफ का अंजाम दिया था, जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर नकल फरमाया। एक से ज्यादा जगह है कि नहीं। अब वो बड़ा है, वो छोटा है, वो आग का है, वो पानी का है, वो बीमारी का है, वो सेहत का है, वो फला का है, इसका उसका, इन सारे माबूदाने बातिला से एक तरफ माइल हो गए। किसकी तरफ? अल्लाह तबारक व तआला। फिर वो सूरज का मामला, फिर वो चांद का मामला, उससे पहले सितारे का मामला, फिर चांद का, फिर सूरज का, फरम्मा अश-शम्स बाज़िग़तन इला आखिर आयत। आप जानते हैं, है कि नहीं। अच्छा, यहाँ एक बात बता दूं, ये चीज ज़हन में रहनी चाहिए, शायद से पहले भी यहाँ बात आई होगी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो वाक़या कुरान करीम में नकल किया गया कि उन्होंने सितारे को देखा, कौकबन, सितारे को देखा तो कहा ये मेरा रब है। जब डूब गया, वो ओझल हो गया, तो कहा कि नहीं, ऐसा तो मेरा रब हो नहीं सकता, है कि नहीं। जो खुद गायब हो जाए वो क्या किसी की देख रेख कर सकता है, वो क्या इतने बड़े निजाम को चला सकता है। अच्छा, उसके बाद चांद को देखा, खुश हो गए, कहा नहीं ये तो उससे ज्यादा पावरफुल लगता है, ताकतवर लगता है, चमकीला लगता है, ये मेरा रब है। डूब गया, फिर न मायूस हो गए। फिर उसके बाद सूरज को देखा और आबोताब के साथ सूरज अपनी रोशनी बिखेरे हुए पूरी दुनिया को रोशन किए हुए, कहा यही मेरा रब है और ये सबसे बड़ा है कि नहीं। इस वाकये को बहुत सारे लोग, या बसा औकात बाज लोग ही कह लीजिए, इसको बयान करते हैं, और बयान करने के बाद क्या कहते हैं, देखो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रिसर्च किया, बात अपनी जगह ठीक है कि भाई हक पाने के लिए रिसर्च करना पड़ेगा, हक की तलाश करने के लिए हमें खोज कुरेद पढ़ना सीखना ढूंढना तो पड़ेगा ही, इसमें कोई शक नहीं, बात अपनी जगह हक। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला उसे हिदायत नहीं देता जो हिदायत तलाश नहीं करता, हिदायत की तलाश होनी चाहिए। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि जालिमों को अल्लाह हिदायत नहीं देता, फासिकों को अल्लाह हिदायत नहीं देता, काफिरों को अल्लाह हिदायत नहीं देता, क्योंकि उनको जिस धर्रे पर वो लगे हुए उसी में मस्त है, बगन है, उसके सिवा को तलाश की तलाश उनकी फिक्र में, उनके जहन में नहीं आती। तो तलाश वगैरह की बात तो सही है कि तलाश होनी चाहिए, जो होनी चाहिए, हक पाने के लिए मेहनत मशक्कत करनी है। लेकिन मिसाल के तौर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये जो वाकया पेश किया जाता है, देखो अल्लाह के नबी इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने भी रिसर्च किया तो अल्लाह ने उनको तौहीद अता फरमाई। ये बात अगर हम लोग कहेंगे तो क्या इससे फौरी तौर पर और वाज़ेह तौर पर यह लाजिम नहीं आएगा कि इससे पहले वो क्या थे, तौहीद पर कायम नहीं थे। इसी वाक़े, इसी रिसर्च ने उनको तौहीद की राह दिखाई। जबकि हकीकत यह है कि मुफस्सिरीन और मुहक्किकीन की जो राजिह राय है वो ये है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो ये वाक़या है, ये अभी उस मरहले का वाक़या नहीं है जब वो अल्लाह तबारक व तआला को जानते ही नहीं थे, शिर्क में थे, कुफ्र में थे, दलालत में थे, और ये रिसर्च का मरहला चल रहा था। इसके बाद अल्लाह ने उनको तौहीद अता फरमाई, फिर नबूवत की तौफीक अता फरमाई। नहीं, सही बात यह है कि ये वो मरहला नहीं है, अभी गौर करने, ढूंढने, तलाश करने, रिसर्च करने का मरहला नहीं है ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम। सही बात यह है कि ये सब कुछ हो चुका, अल्लाह के नबी हैं, पैगंबर हैं, वो अल्लाह के नबी हैं, रसूल हैं, खलील है अल्लाह तबारक व तआला के, समझ रहे। लेकिन ये जो कुछ मंजर पेश किया जा रहा है, ये दरअसल उस कौम जो मुशरिकीन की कौम थी, मुशरिक कौम, उन जो हजारों बुतों की पूजा करती थी, उनके सामने हुज्जत कायम करना है, उनको लाजवाब करना है, उनके सामने ये मिसालें दे देकर के पेश कर करके ये समझाना है कि देखो ये सितारा निकला, हमने समझा कि ये रब है, लेकिन डूब गया, ये नाकारा, कैसे अल्लाह हमारा रब हो सकता है, कैसे हमारा अल्लाह हो सकता है। उसके बाद उससे बड़ा आया, उसके साथ यही मामला हुआ, डूब गया, कैसे हमारा अल्लाह ताला और कैसे हमारा रब हो सकता है। ठीक है, फिर सूरज, आफताब को देखा, शम्स को, फिर वही बात हुई। ये दरअसल एक तरह का एक प्रैक्टिकल मुनाजरा था
جو اپنی قوم کے سامنے ابراہیم علیہ السلام پیش کر رہے تھے. دیکھو یہ ناکارہ کسی کام کا نہیں ہے, یہ کسی کام کا نہیں, یہ کسی کام کا نہیں, یہ کسی کام کے نہیں. سمجھ رہے؟ تو حقیقت یہ ہے, صحیح بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ناظر نہیں تھے, یعنی ابھی غور فکر اور تحقیق نہیں کر رہے تھے, بلکہ دراصل اپنی قوم کے سامنے یہ پیش کر رہے تھے منظر, تاکہ قوم یہ چیز دیکھ کر کے توحید کے راستے پر آ سکے, اس کو بھی یقین ہو ہاں یار صحیح بات ہے, ستارہ ڈوب گیا کس کام کا, چاند ڈوب گیا کس کام کا ہے کہ نہیں, اور یہ آفتاب جو پوری دنیا کو روشنی پھیلاتا ہے, روشنی اپنی بکھیرتا ہے, یہ بھی ڈوب گیا, کیسے ہمارے رب ہو سکتے ہیں. دراصل ابراہیم علیہ السلام ایک مناظرہ, جیسے کوئی آدمی کچھ لوگوں کے سامنے کوئی ایک ایسا واقعہ عملاً پیش وہ کرے, لیکن مقصد اس کا یہ ہو کہ یہ سن رہے ہوں, دیکھ رہے ہوں, یہ بھی اس سے عبرت حاصل کریں, نصیحت حاصل کریں, اور تاکہ اپنے آپ میں سوال کریں اپنے آپ سے اور لاجواب ہو جائیں, اور مجبوراً یہ بات ماننے پر راضی ہو جائیں کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کچھ اور ہے جو ان تمام کمیوں سے, خامیوں سے, نقائص سے, عیوب سے کیا ہے پاک. تو دراصل ابراہیم علیہ السلام لم یکن ناظر, علماء کیا کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام لم یکن ناظرا ولکن کان مناظرا. ابراہیم علیہ السلام ناظر نہیں تھے, یعنی غور فکر نہیں کر رہے تھے, ابھی غور کر رہے ہیں, پتہ نہیں یہ اللہ ہے, چلا گیا, نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے, یہ ہوگا, نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا, یہ ہوگا. ابھی غور فکر کرنے کے مرحلے میں نہیں تھے, بلکہ کیا تھے, وہ مناظر تھے. قوم کو یہ بات پیش کر کے لاجواب کر رہے تھے کہ قوم کے لوگ دیکھیں جو نہ جانے کتنوں کی پوجا کرتی ہے وہ کیا ہو جائے, لاجواب. تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے, اس لیے یہ بات نہیں پیش ایسا نہیں بولنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی تحقیق کیا, ریسرچ کیا, ڈھونڈا اس کو, پھر یہ نہیں ملی, یہ نہیں صحیح تھا, تو پھر اور ڈھونڈا, تو پھر اور ڈھونڈا. کتنا بڑا عیب ہے ایک اللہ کے نبی خلیل کے علیہ السلام کے ساتھ کہ گویا کہ ابھی ہم ان کو کس مرحلے میں دیکھ رہے ہیں, کفر اور شرک کے مرحلے, رسالت کے مرحلے میں. نہیں یہ معاملہ نہیں ہے. بالکل صحیح بات یہ ہے, محققین کی راجح رائے یہ ہے کہ وہ ناظر نہیں تھے بلکہ کیا تھے, مناظر تھے. اس لیے یہ چیز ذہن میں آپ کے رہے. خیر, تو یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں جو سارے انبیاء علیہ السلام جو ان کے بعد آئے, ظاہر سی بات ہے جو ان کے بعد انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ان کے باپ ہیں. ابو الانبیاء کہا جاتا ہے ان کو اس اعتبار سے کہ اپنے بعد کے انبیاء کے باپ ہیں وہ. خیر, کیونکہ ان کے بعد جو بھی انبیاء آئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی ذریت سے اور آپ ہی کے خاندان اور خانوادے سے آئے, اس لیے آپ کیا ہیں بقیہ انبیاء کے بعد میں آنے والے انبیاء کے باپ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا قرآن کریم کی آیت سورہ عنکبوت میں, وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی ذریت میں, ان کے خاندان میں, ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں, ان کے خاندان میں نبوت اور کیا بنائی, کتاب بنائی. یعنی نبوت کا سلسلہ بھی جاری رہا اور بہت ساری کتابیں ان کے خاندان کے انبیاء علیہ السلام کے اوپر اتاری گئی. خیر, تو خیر اس کا مطلب یہ چیز ذہن میں رہے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد ایک دم اسٹارٹ ہوتی ہے فوراً, آگے پوری ذریت آپ ہی کی ہے, لیکن جو فوراً آپ کے بعد مباشر جو آپ کی اولاد ہے وہ حضرت اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام ہے, اور اسحاق ہی کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں جن کو اسرائیل کہا جاتا ہے. اسی وجہ سے آگے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ان سب کو کیا کہا جاتا ہے, انبیاء بنی اسرائیل. اسرائیل علیہ السلام کے بیٹے ہیں, کیونکہ اسرائیل یعقوب ہی کا نام ہے. اب یعقوب نام ہے یا اسرائیل نام ہے, بہرحال ایک نام ہے اور ایک لقب ہے. اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے جو اللہ کے بندے کے معنی میں ہے. جیسے ہم لوگ عبداللہ کہتے ہیں ایسے ایل اللہ کو کہا جاتا ہے عبرانی زبان میں, جیسا کہ مفسرین نے لکھا اپنی کتابوں میں. تو اسرائیل کی اولاد ہے یہ, اور صرف ایک نبی دوسرے بیٹے کی نسل سے آئے, وہ ہمارے اور آپ کے نبی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے آئے. خیر, تو یہ ہے. المہم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خاص طور پر ذکر کیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام یہ کون ہیں, یہ حنیف ہیں, اور انہی کی ملت جو حنیفیت ہی کے نام سے جانی جاتی ہے اس کی پیروی کرنا ہے,
اور یہ حنیفیت یا ملت ابراہیم کیا ہے؟ اللہ واحد کی عبادت کرنا بغیر کسی آمیزش کے، بغیر کسی ملاوٹ کے، اللہ واحد کی خالص عبادت کرنا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے نہیں بلکہ اپنی عبادت۔ لیعبدونی، لیعبدونا ہے کہ لیعبدونی ہے؟ لیعبدونا نہیں ہے، وہ لیعبدونی ہے، یا حذف ہے یہاں ایک قاعدے کے مطابق، عربی زبان گرامر کے حساب سے ہے نا، تاکہ لوگ میری عبادت کریں۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو کیوں پیدا کیا ہے؟ تاکہ میری عبادت۔ لیعبدونا ہوتا تو ہوتا عبادت کریں، پھر تو مفعول غائب رہتا، کس کی عبادت کریں؟ مفعول غائب، معبود غائب۔ میں نے جنوں انسانوں کو پیدا کیا ہے صرف اس لیے کہ وہ عبادت کریں، لیکن معبود کون بنایا ہے؟ کس کو بنائیں؟ کون معبود رہے؟ عبادت کس کی جائے؟ وہ غائب رہتا ہے۔ لیکن اللہ کا کلام کتنا بلیغ ہے، لیعبدونی، میری عبادت کریں۔ اب اگر اس کو دیکھا جاتا یوں تو نون کے ساتھ یا بھی ہونی چاہیے، لیکن ایک قاعدہ ہے عربی زبان کا، بلاغت کا، اور اللہ کا کلام سب سے بلیغ ہے الحمدللہ۔ وہ جو نون کے نیچے زیر لگا ہوا ہے نا، وہ بتا رہا ہے کہ یہاں یا بھی ہے، سمجھ رہے نا، تو تاکہ یہ لوگ میری عبادت کریں۔ المہم بات چل رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت جو حنیفیت ہے، وہ حنیفیت دراصل تمام معبودان باطلہ، اللہ کے سوا جو بھی ہیں، جن کی بھی پوجا، پرستش، عبادت، بندگی ہے نا ہوتی ہے، ان سب سے کٹ کر کے صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل ہو جانے والے، جھک جانے والے، اسی حساب سے ان کو کیا کہا گیا؟ حنیف۔ اور اس عقیدے کو کیا نام دیا گیا؟ ملت حنیفیہ، ملت ابراہیم، ابراہیم کی ملت، ابراہیم کا طریقہ، ابراہیم کا اسوہ، ابراہیم کا نمونہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو امام کے نام سے یاد کیا اسی اعتبار سے کیونکہ حنیفیت کی، ایک اللہ واحد کی عبادت کی جو مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قائم کی، اور پھر اس کے بعد سارے انبیاء آپ ہی کے خاندان سے آئے، چاہے وہ اس بیٹے سے ہوں یا اس بیٹے سے ہوں۔ اس لیے آپ کو کیا کہا گیا؟ آپ کو کہا گیا ہم نے آپ کو امام بنایا۔ اللہ نے کیا بنایا؟ امام۔ ابراہیم علیہ السلام کو امام۔ ہم اور آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی آیتوں میں ملت ابراہیمی کی حنیفیت کی پیروی کرنے کا حکم دیا، اور اس بات کو واضح کیا کہ ابراہیم علیہ السلام اسوہ ہیں، قدوہ ہیں۔ قرآن کریم کی 2 آیتوں میں 3 جگہوں پر اسوے کا لفظ آیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس پیرائے میں۔ ایک اسوے کا لفظ آیا ہے اس امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ سمجھنے کے حکم کے سلسلے میں، سمجھ رہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اس کے سوا 2 جگہ بڑی وضاحت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسوے کا، آئیڈیل کا، مثال کا، اگزامپل کا استعمال فرمایا، جس میں اللہ کے نبی کو اور آپ کی امت کے لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ بنانے کے لیے کہا گیا 2 آیتوں، سمجھ رہے؟ اس لیے یہ بات بہت ہی اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور ایک موضوع ہے انشاءاللہ کسی موضوع پر کسی موقع پر گفتگو کریں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کا بہت گہرا ربط ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئی شریعت سے، آپ کی کتاب سے، آپ نے جو اپنی امت کو عقیدہ دیا ہے اس سے بڑا گہرا ربط ہے۔ اللہم صلی علی ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ کیوں آخر ابراہیم ہی کیوں کہا گیا؟ بہت سارے انبیاء صلاۃ کے مستحق، سب انبیاء صلاۃ کے مستحق کہ نہیں مستحق؟ نوح علیہ السلام بھی کہے جا سکتے تھے، آدم بھی کہے جا سکتے تھے، کتنے انبیاء، لیکن کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، پھر اللہ مبارک علی محمد وعلی آل محمد مبارک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ آخر کیوں؟ ویسے ہی رحمت اور برکت نازل فرما محمد پر، آل محمد پر، جیسے اے اللہ تو نے ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر نازل فرمائی۔ یہ کیوں؟ آخر سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی کتاب و سنت کے اندر، جس سے ایک گہرا ربط سمجھ میں آتا ہے، اور بہت ہی واضح سی بات اللہ نے کیا فرمایا؟ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه۔ امت محمد
محمد اور امت محمد تم سب کے لیے اسوہ حسنہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں میں. یہ رب ہر جگہ قائم ہے، بہت ساری مثالوں میں قائم ہے. دنیا کے اندر بہت ساری مثالیں اس کی موجود ہیں، دین کے اندر ایسی مثالیں موجود ہیں. اسے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی، آپ کے اسوے کو آئیڈیل، آپ کو اسوہ اور آئیڈیل بنانے کا حکم جو دیا گیا، وہ ایک بہت ہی اہم یعنی گوشہ ہے اس دین اسلام کا، اللہ کی توحید کا اور صحیح عقیدے کا، اخلاص کا، للہیت کا بہت گہرا عقیدہ ہے. المہم کہاں سے ہم لوگ پڑھ رہے تھے، ان تعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اخلاص کے ساتھ. اور شیخ نے کیا لکھا ہے، شیخ صالح فوزان نے وہ آیتیں شیخ نے نوٹ کی ہیں ساری اخلاص سے متعلق، کہ مخلصا لہ الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے تنہا اور بغیر کسی آمیزش کے، بغیر کسی ملاوٹ کے، بغیر کسی مکسنگ کے، منگلنگ کے، بالکل خالص حنیف ہو کر کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں کئی جگہوں پر حکم دیا ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا، صرف اور صرف اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کر کے، اس کے لیے دین کو خالص کر کے اس کی تنہا عبادت کریں. اسی بات کا انہیں حکم دیا گیا. اچھا جناب علی، تو یہ ہو گئی بات پہلی نصیحت. دوسری نصیحت جو شیخ نے کی ہے طالب علم کو دعا دینے کے بعد کہ دیکھو ملت ابراہیمی، ملت حنیفیہ کیا ہے، یہ اللہ واحد کی عبادت کرنا بغیر کسی آمیزش کے، بغیر کسی ملاوٹ کے. اور اسی بات کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اس کے بعد شیخ فرماتے ہیں اب آگے نمبر 3، یہاں سے تیسرا پہلو ہے، تمہید ہی کی بات چل رہی ہے. کہتے ہیں اب آپ کو جب پتہ چل گیا فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ، عبادت والی بات رہ گئی. عبادت کا معنی کیا ہے، عبادت کا مطلب کیا ہے، انشاءاللہ آ رہی ہے آگے باتیں. جب آپ کو معلوم پڑ گیا، شیخ کیا کہتے ہیں، جب آپ کو اس بات کا علم ہو گیا، آپ نے جان لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. معلوم پڑا کہ نہیں معلوم پڑا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ نے صاف کہا کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے. پتہ چل گیا کہ جنوں اور انسانوں کی پیدائش کس کام کے لیے ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنہا عبادت کے لیے. اس میں کئی بات معلوم پڑی. ایک بات تو یہ معلوم پڑی کہ چونکہ جس کے سامنے بھی اللہ کے کلام کی آیت کریمہ ہے، اب ایک نسل تو ہم لوگوں کی ہے، ایک کیٹیگری انس کی، انسانوں کی. اللہ نے انسانوں کو بھی اسی کام کے لیے پیدا کیا اور ہم لوگ انسان ہیں، انہی میں سے میں، آپ سب مخاطب ہیں اس کے. تو مجھے کس لیے پیدا کیا ہے، اسی عبادت کے لیے. آپ سب کو کسی کام کے لیے، اسی عبادت کے لیے. ایک بات یہ معلوم پڑی کہ ہم اس سے مخاطب ہیں صاف صاف، کیونکہ ہم انسانوں میں سے ایک انسان، ایسے جناتوں کے افراد اس سے مکلف. پھر ایسے ہی بات معلوم پڑی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کے علاوہ جو مخلوقات ہیں ان کو اس مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے تابع دار ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت میں جیسے تیسے لگے رہتے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بنایا ہے. کوئی تسبیح کہہ رہا ہے، کوئی حمد و ثنا کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. سلف صالحین کے اقوال موجود ہیں عبادت کے سلسلے میں کہ جب رات کی دیر رات جب شانت ہو جاتا ہے پورا ماحول ہے نا، ہم سونے چلے جاتے ہیں، سونے لگتے ہیں، تو اس وقت ہمیں اس سناٹے میں بھی بہت ساری آوازیں سنائی دیتی ہیں. مظاہر سناٹا ضرور ہوتا ہے لیکن بہت ساری آوازیں، سنسناہٹ کی، چوں چوں کی، چی چی کی، بہت ساری آوازیں رہتی ہیں، گھلی ملی آوازیں. تفریق کرنا بھی آسان نہیں. وہ ساری جو آوازیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختلف مخلوقات کی آوازیں ہیں. اس میں سے زیادہ تر آوازیں ان مخلوقات کی ہیں جو زیر زمین ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے، پانی میں ہے، کھچوے ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، فلاں ہے فلاں ہے فلاں، اللہ ہی جانتا ہے کتنی مخلوقات، سمجھ رہے. اور بہت ساری مخلوقات، مطلب کافی کچھ مخلوقات ایسی بھی ہیں جن کا تعلق اڑنے سے ہے،
वो मतलब उड़ने वाले परिंदे हैं, वो घोंसलों में है ना, पत्तों के बीच में, दरख्तों पर, यूं ही जैसा अल्लाह ने जिसको बनाया। तो इन मखलूकात की जो खुली मिली आवाजें सुनाई देती हैं, जिसमें हम तफरीक नहीं कर सकते, ये आवाजें सिर्फ हम और आप सुनते हैं। ये आवाजें अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र की, उसकी तस्बीह की आवाजें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ऐसा नहीं बनाया है कि वो गोयाई कर सके। जैसे हम पढ़ते हैं, अल्लाह ने हमको ये कुव्वत दे करके हमें सारी मखलूकात से मुमताज कर दिया, ये चीज उनके यहाँ नहीं है, और बहुत बड़े इम्तियाज की चीज है ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाया। ये अल्लाह तबारक व तआला की तकरीम है इंसानियत के साथ कि अल्लाह ने उन्हें ऐसे गूंगा बना करके नहीं छोड़ा जो आ वाह कर सके लेकिन कोई गुफ्तगू ना कर सके। समझ रहे? तो ये सलफ के अक़वाल है। कोई मौका आएगा इंशाअल्लाह तो हम लोग उसको पढ़ेंगे कि ये जो आवाज है, बाकायदा मिसाल दे करके, जो तुम टर टर की आवाज सुनते हो है ना जानवरों की, वो अल्लाह की तस्बीह की आवाज है, वो अल्लाह की हम्द करता है, अल्लाह की सना करता है। गरज अल्लाह तबारक व तआला की मखलूकात अल्लाह की तस्बीह करती हैं और किसी ना किसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का एतराफ करती हैं, उसकी गवाही देती हैं। अल्लाह ने परिंदों के बारे में क्या फरमाया? तस्बीह करते हैं ये, वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम, तस्बीह करती है ये मखलूकात, लेकिन इनकी तस्बीह को तुम समझ नहीं सकते। बस इतना इशारा काफी है कि हम क्यों नहीं समझ सकते, क्योंकि जाहिर है कि हमें वो जो आवाजें उनकी जबानों से, उनके जिस्म से निकलती है, उन आवाजों को समझने का बल्कि क्या कह रही हैं वो चिड़िया परिंदे क्या कह रहे हैं, या वो हशरात कीड़े मकोड़े, या ये जानवर जो चिल्लाते हैं, चौपाए मवेशी, इनकी आवाजें हम सुनते हैं। आवाजों को सुनते हैं अगर अलहदा अलहदा तो तफरीक भी करते हैं कि किसकी आवाज, ये घोड़े की आवाज है, फला की मिसाल के तौर पर, लेकिन वो उन आवाजों में क्या कह रहे हैं, अल्लाह की तस्बीह का, अल्लाह के जिक्र का, अल्लाह के हम्द व सना का कौन सा जुमला, कौन सा पहलू बयान कर रही हैं, हम उसको नहीं जान सकते। लेकिन एक आम सलफ़े सालिहीन के अक़वाल मौजूद हैं कि आप जान लो कि ये जो आवाजें मेरी खुली मिली सुनाई देती हैं, उस सन्नाटे में वो तस्बीहात की, जिक्र व अज़कार की, अल्लाह तबारक व तआला की हम्द की, मदह सना की आवाजें हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की वो मखलूकात अल्लाह ताला के लिए कर रही है। तो खैर, अल्लाह ने फरमाया अपनी इबादत के लिए अल्लाह ने हमको पैदा किया है। इबादत दरअसल कहते हैं ताबेदारी को, जिल्लत को। जिल्लत, अब उर्दू में जिल्लत बोलते हैं तो माना कुछ और हो जाता है ना, लेकिन ये जमीन जिस पर हम चलते हैं ये जलील है हमारे लिए। किसी को अल्लाह ने जलूल कहा है अरबी जबान में, क्या फरमाया? जलूल और जलील मिलते जुलते माने में, जलूल में ज्यादा मुबालगा है और जलील एक खूबी सिफत है, लेकिन माना दोनों का एक। वो क्या है? ये जमीन हमारे ताबे है, हमारे मातहत है, हमारे कंट्रोल में है, हमारे पैरों तले दबी हुई है कि नहीं? हम चलते कि नहीं चलते अपनी मर्जी के मुताबिक? अल्लाह ने इसको हमारे लिए ऐसा बना दिया है कि हम इस पे चल सकते हैं। इसके सीने पर हम दंदनाते फिरते भागते है कि नहीं? इसकी पुष्ट पर हम चल रहे हैं, तो हमारे मातहत है कि नहीं? मातहत जमीन ये चल रही है, हम हमारे लिए हमारे पैरों तले बिछी हुई है। अल्लाह ने उसको ऐसा बना दिया है कि वो हमारे मातहत रहे और हम अपनी जरूरत के लिए, अपनी जिंदगी के लिए जो भी तकाजे हैं उसे पूरा करने के लिए इसके सीने के ऊपर चलें, इसके पुष्ट के ऊपर दौड़ें, भागे, खुद भी भागे दौड़ें और अपने सवारियों के ट्रांसपोर्टेशन के जो वसाइल हैं उसके जरिए भी भागे दौड़े। अल्लाह ने ऐसा बना दिया है। तो ये मातहत है कि नहीं मातहत है? ये मातहत है। इस माने में आप दलील जिल्लत समझिए। इबादत के माने, इबादत में एक असल माना क्या पाया जाता है? तदल्लुल, यानी मातहत होना, अंडर में होना, सुपुर्द होना। अल्लाह का कलाम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अल्फाज हकीकत में ऐसे दलील हैं, ऐसे जामे हैं कि एक लफ्ज, दो लफ्ज, चार लफ्ज, दो चार लाइनों में भी हम शायद उसकी वजाहत न कर पाए। इसीलिए कुरान करीम के बारे में तो आप जानते हैं कि उम्मत के उलमा इस बात पर तकरीबन मुत्तफिक है कि कोई ये कहे ही ना कि कुरान करीम का
ترجمہ کی. قرآن کریم کا ترجمہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے، اس کا پیغام کیا ہے، اس کا معنی اور مطلب کیا نکلتا ہے، اس کی ترجمانی ہم کرتے ہیں. کیونکہ اللہ کے کلام کے جو الفاظ ہیں اس کی ترجمانی جیسے ہونی چاہیے ویسا کوئی آدمی، اس لیے ترجمہ معنی قرآن لکھا جاتا ہے. قرآن کریم کے معنی کا ترجمہ، نہ کہ قرآن کریم کا ترجمہ، کیونکہ اس کے الفاظ، اس کی تعبیرات اتنی جامع ہیں، اتنی بلیغ ہیں کہ ہم دوسری زبان کے الفاظ سے اس کی صحیح ترجمانی نہیں کر سکتے. خود عربی زبان کے الفاظ سے اس کے معنی کی تقریب ہوتی ہے، ورنہ جو لفظ اللہ نے استعمال کر لیا ہے اس بات کو بیان کرنے کے لیے، اس سے زیادہ پختہ اور ٹھوس اور جامع، کامل، شامل لفظ ہم انتخاب ہی نہیں کر سکتے، سلیکٹنگ نہیں کر سکتے، جسے اللہ کے کلام، اللہ کے قرآن کے الفاظ کی تشریح کر سکیں، اس کی وضاحت کر سکیں. اس لیے بہرحال تو اللہ کا کلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہم نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو عبادت کا معنی چلا تھا کہ عبادت کے معنی میں کیا پایا جاتے ہیں؟ ذلت، تذلل، ماتحتی، انکساری، تابع ہونا. اب تابع ہونے کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں نا. کوئی زبردستی ہم کو دبائے ہوئے ہے اس لیے ہم دبے ہوئے، سمجھ رہے ہیں؟ ابھی کوئی ظالم جابر ایک بڑا آدمی ایک چھوٹے سے بچے، 1-2 سال کے بچے کی گردن کو یوں پکڑ لے اور پوری طاقت سے اسے زمین میں دبائے رہے. وہ بچہ اس کے ماتحت ہے کہ نہیں ماتحت ہے، اس کی کنٹرول میں ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس کو تعبد نہیں کہا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ عبادت میں تابع داری تو پائی جاتی ہے، لیکن تابع داری کے ساتھ ایک بہت اہم چیز اور پائی جانی چاہیے. 2 اہم چیزیں، مطلب میں یہ تو وضاحت کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ورنہ اس کو اگر تفصیل سے پڑھا جائے نا، علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب العبودیہ اور دیگر بہت ساری کتابیں، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کتابیں اور دیگر اہل علم کی کتابیں، تو عبادت کا لفظ اتنا جامع ہے، اتنا زیادہ کمپلیٹ ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں داخل ہوتی ہیں. لیکن موٹے موٹے طور پر یہ باتیں آپ کے سامنے، سرسری طور پر یہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تابع داری، ماتحتی، لیکن وہ ماتحتی نہیں جو نہ چاہتے ہوئے ہم کر رہے ہوں. بچہ اس کے نیچے دبا ہوا ہے، ماتحت ہو گیا اس کے، لیکن کیا وہ اس سے راضی بھی ہے؟ وہ دعائیں کر رہا ہے، منت کر رہا ہے کہ جلدی چھوڑ مجھے تکلیف دے رہا ہے، تو پریشان کر رہا ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو جھکاؤ اور دباؤ ہونا چاہیے جسے ہم قبول کریں عبادت کے لیے، عبادت کے نام پر، اس کے اندر جس کی تابع داری کرنی ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالی، اس کا اجلال ہونا چاہیے. اجلال کا مطلب اس کی شان سمجھنا، اس کی عظمت کا اعتراف کرنا، اس کا احترام کرنا، اس کی عظیم خوبیوں کو پوری شان و بان کے ساتھ بیان کرنا، اسے اپنا اونچا سے اونچا سمجھنا، اس جذبے کے ساتھ اس کی ماتحتی ہونی چاہیے. اور دوسری بات، ایک بات یہ ہوگی اجلال ہونا چاہیے. دوسری چیز کیا ہونی چاہیے اس ماتحتی کے اندر؟ جس کی ماتحتی اختیار کی جا رہی ہے اس کے لیے اپنے دل میں بھری محبت ہونی چاہیے. بچہ دبا ہوا اس ظالم کے دبانے سے، لیکن کیا اس دباؤ کے ساتھ اس سے محبت کر رہا ہے؟ وہ اسے گالیاں دے رہا ہوگا کہ نہیں دے رہا ہوگا؟ جو اس کے بس میں کر رہا ہوگا، اسے دانت بھی کاٹ سکتا ہے، اسے اس کے بس میں جو ہوگا وہ سب کرے گا وہ، کیونکہ ہے تو کنٹرول میں اس کے، لیکن وہ اس سے محبت نہیں کر رہا بلکہ اس سے سخت نفرت کر رہا، دشمنی کر رہا. تو وہ ماتحتی عبادت کہلاتی ہے، وہ انکساری، عاجزی عبادت کہلاتی ہے جس میں محبت پائی جاتی ہو اور اجلال و اکرام پایا جاتا ہو. یہ 2 اہم چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ علماء نے بہت سارے الفاظ استعمال کیے ہیں جو ان تمام اس پہلو کو اور زیادہ کلیئر کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں کہ محبت کا اور تکریم کا، بڑائی کا اس احساس کے ساتھ تو اب ہم عبادت اللہ کی کریں گے. کیا مطلب نکلے گا اس کا؟ ہم اللہ کی عبادت کریں یعنی اللہ کی ماتحتی کو قبول کریں، جیسے جیسے وہ چاہتا ہے کہ ہم کریں ویسے ہم کریں. کہیں مال خرچ کروا کر کے وہ ماتحتی چاہتا ہے،
کہیں سر ٹکوا کر کے ماتحتی چاہتا ہے، کہیں رکوع کروا کر کے، کہیں سجدے کروا کر کے، کہیں ہاتھ اٹھوا کر کے. یہ ماتحتی ہے کہ نہیں؟ یہ عبادت ہے. کہیں اپنی محبوبات کو ذبح کر کے، اپنی محبوبات کو قربان کر کے اللہ تعالیٰ ماتحتی چاہتا ہے. اس کام کے اندر ہمارے دل میں جو جذبہ اور ایمان ہو وہ کیا ہونا چاہیے؟ کہ اللہ تو اس کا حکم دے رہا ہے، ہم نہ چاہتے ہوئے، تجھ سے نفرت کرتے ہوئے، تجھ سے ناراض ہو کر کے اسے قبول نہیں کر رہے ہیں. اے اللہ اس ماتحتی کو تجھ سے پوری محبت کے ساتھ قبول کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ تیری عظمت کا پورا پورا اعتراف کر رہے ہیں. تو یہ دو اہم چیزیں ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں. اس جذبے کے ساتھ جو ماتحتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی وہ حقیقت عبادت کہلائے گی. اب کتنا خطرناک مسئلہ ہے بتائیے. ہم اپنی ایک ایک رکعت کو ناپ کر کے دیکھ لیں، ایک ایک روپیہ جو دیتے ہیں کسی غریب کے ہاتھ میں رکھتے ہیں، ناپ کے دیکھ لیں کیا جذبہ ہے. یہ زکوٰۃ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ 2.5%. اللہ کو معلوم ہے کہ 2.5% میں اگر سارے مسلمان 2.5% زکوٰۃ دینے لگے تو اس دنیا کے اندر غربت کا خاتمہ ہو جائے گا. اللہ کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ اسی لیے اللہ 2.5% رکھا ہے، مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن اچھا ساتھ ساتھ کیا ہوگا؟ جب اس زکوٰۃ کے دینے سے غربت کا خاتمہ ہوگا، فقر اور فاقہ ختم ہو جائے گا، تو اس کی وجہ سے ایک نہیں 20 کرپشن ختم ہو جائیں گے دنیا سے، ہے کہ نہیں؟ غریبی ہے، فقیری ہے. آدمی زناکاری کر کے پیٹ بھرتا ہے، چوری کر کے پیٹ بھرتا ہے، ڈاکے ڈال کے پیٹ بھرتا ہے کہ نہیں بھرتا؟ ختم ہوگا کہ نہیں ختم ہوگا اس کے ذریعے؟ ایک موٹی سی مثال ہے، مسئلہ یہی تھا. اب وہ جذبہ 2.5% کا، ہمارے پاس اتنا مال ہے، اس کا 2.5% اتنا 1000 یا اتنا لاکھ بن رہا ہے. اب دینے کے لیے کتنی مشکل طبیعت پر، کتنا بوجھ دل کے اوپر رکھ کر کے انسان نکالتا ہے. اللہ ماشاءاللہ تو دیتا بھی ہے، دے دیتا ہے. 2 لاکھ 4 لاکھ 6 لاکھ زکوٰۃ نکلتی. لیکن اگر اس بندگی میں، اس عبادت میں، اگر اس محبوب جس کی عبادت کی جا رہی ہے اگر اسے پوری محبت نہیں ہے اور اس کا پورا اجلال نہیں ہے، اس کی پوری تکریم نہیں ہے، اگر کہیں دل میں کہیں دباؤ ہے، تنگی ہے، اور مطلب نہ چاہتے ہوئے یہ کام ہو رہا ہے، تو پھر وہ پیسے بھی جا رہے ہیں اور اللہ کو جو عبادت منظور ہے وہ بھی ادا. یہ معنی ہے عبادت کا. اللہ ہم سب کو اس عبادت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خیر عبادت کا معنی ہے اللہ نے عبادت کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے. اب اس کے بعد دیکھیے کیا کہتے ہیں، فعلم. اب یہ بھی آپ جان لو، اسی بات کو معلوم ہوگی کہ اللہ نے پیدائش کا، اللہ نے ہم کو اس آیت سے کیا معلوم پڑا؟ اللہ نے ہم کو آپ کو، انسانوں کی نسل کو اور ایسے ہی جناتوں کی دونوں کیٹیگری، دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو مقصد معلوم پڑا کہ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے. ساتھ یہ بھی معلوم پڑا کہ ہم بلا مقصد بھی نہیں ہیں اور اس کے سوا کوئی اور مقصد بھی نہیں ہے ہماری پیدائش کا، بے مقصد بھی نہیں. ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبین. زمین، آسمان اور بیچ کی اتنی مخلوقات عظیم سے عظیم ہم نے کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا. اللہ نے فرمایا باطلا، ہم نے باطل نہیں بنایا، یعنی یوں ہی بے مقصد فضول ایسے نہیں بنایا، بلکہ اس کے پیچھے مقصد ہے. مقصد یہ جو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ نہیں. اللہ نے الگ الگ انداز میں کہیں عموم استعمال کیا، کہیں کوئی پہلو استعمال کیا، کہیں کوئی پہلو. اس آیت کریمہ میں صاحب اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو تمہاری تخلیق فرمائی ہے وہ اس عظیم مقصد کے لیے فرمائی ہے، اس کے سوا کوئی اور مقصد. تو ہم بے مقصد بھی نہیں ہیں کہ جو چاہے کریں یا کچھ نہ کریں، اور ہم اس کے سوا بھی کوئی ہمارا مقصد نہیں ہے پیدائش کا کہ ہم اس کی طرف سے اپنی توجہ ہٹا لیں اور مقصد کوئی اور بنا لیں. یہ چیز بڑی ہے، بڑی خطرناک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا عظیم احسان ہے. اللہ نے موت، زندگی کو کس لیے پیدا کیا؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت اور زندگی، یہ انسانیت اور یہ جناتیت
जो भी है, इसका पूरा खुलासा क्या है? मौत और जिंदगी। पूरी जिंदगी का खुलासा यही तो है ना, अल्लाह तबारक व तआला पैदा करता है, एक टाइम के बाद उसे मौत देता है, पैदा करता है, एक टाइम के बाद उसे मौत देता है, यही सिलसिला है इहया और इमातत, हयात और मौत। इसीलिए पैदा अल्लाह ताला ने हमें किया ताकि अल्लाह ताला हमें आजमाए, हमारी आजमाई। ताकि नहीं पता चला कि ये इबादत का जो मकसद हमने आपको दिया है, अपने बंदगान को अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया है, ये आजमाइश का काम है, आजमाइश का काम है। अगर ये आजमाइश ना होता तो वो पहलू कहां से आता जो इबादत के माने के अंदर मौजूद है, यानी अल्लाह तबारक व तआला की ताबेदारी में, उसकी मातहती में अपने आप को रखना और उसे पूरी मोहब्बत करना, उसका पूरा अदब और एहतराम करना। कितनी बड़ी आजमाइश का काम है। तो कितना भी तबीयत पर गिरानी हो, मिजाज पर दबाव पड़ता हो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म जो है और जो मकसद है, जिस मकसद के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमको, आपको और जिन्नातों को पैदा फरमाया है, वो मकसद हमारा बहरहाल हमारे मतमहे नजर होना चाहिए, हमारे सामने होना चाहिए, और हमेशा वो चीज उस चीज को हमारे जहनों पर छाई रहनी चाहिए किसी पल। और आप बताइए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको, यानी इतनी बड़ी तादाद, अल्लाह ही जानता है कितने इंसान दुनिया में जीते हैं, बचते हैं, इस दुनिया के तूल और अर्ज में, शिमाल से जनूब और ऐसे ही मशरिक से मगरिब, कितनी मखलूक, कितने इंसान हैं, अल्लाह ही जानता है। इस इतनी बड़ी अजीम तादाद की, उन लोगों की, उस एक कैटेगरी की जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। एक तो जिन है, जिनों की जिनको हम देखते नहीं, जानते नहीं, अल्लाह ही उनकी तादाद को भी जानता है। लेकिन हम अपनी बात करें, इतनी बड़ी तादाद इंसानियत की, आखिर इसका क्या रिश्ता है अल्लाह तबारक व तआला से? क्या रिलेशन है अल्लाह तबारक व तआला में और इन इंसानी बंदों में? इसके सिवा और क्या ताल्लुक है कि हम कुछ न थे, उसने पैदा किया, पैदा करके फजूल नहीं छोड़ा, बल्कि मकसद बताया कि क्यों पैदा किया गया, और उस मकसद को कंप्लीट करने के लिए जो भी फैसिलिटीज चाहिए थी, असबाब चाहिए थे, वसाइल चाहिए थे, गाइडेंस चाहिए थी, अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे तौर पर हमको अता फरमाया। नबियों को भेज करके, रसूलों को भेज करके, किताबों को उतार करके, सहीफों को उतार करके पूरी रहनुमाई कर दी। फिर उसके बाद जिंदगी के जो वसाइल हैं, हम जिएंगे तब तो करेंगे, कैसे करेंगे? जब जिएंगे ही नहीं तो कैसे इबादत करेंगे? इसलिए जीने के वसाइल, हमें पानी चाहिए, हमें खाना चाहिए, हमें कपड़ा चाहिए, हमें साया चाहिए, हमें हमारी जो तबीयत अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई है, उसके तकाज़े के मुताबिक बहुत सारी फैसिलिटीज हमें मतलूब है। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में सब कुछ अता फरमा दिया। पैदा किया, कुछ नहीं थे, अल्लाह ने पैदा किया, हमें वजूद बख्शा, हमारे वजूद का मकसद बताया, और मकसद को कंप्लीट करने के लिए असबाब, वसाइल, जिंदगी जीने के लिए असबाब, वसाइल सब बता दिए। अब इसके बाद हमारा और अल्लाह तबारक व तआला का आखिर क्या रिश्ता है? यही ना कि हम अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपने आप को बंदा समझे, क्योंकि उसने बंदा बनाया है, और अल्लाह तबारक व तआला को अपना रब और खालिक व मालिक और अल्लाह अपना माबूद हकीकी समझें, और इस मकसद पर हमेशा लगे रहें। इस रिश्ते को कभी अपने जहन से ओझल ना, बड़े से बड़ी दौलत के मालिक हो जाए, बड़े से बड़े ओहदे और मनसब पर फाइज हो जाए, जाहो हशम, खदम, मनासिब, वसाइल, प्रॉपर्टियां, जायदादें, बंगले, गाड़ियां, असबाब, जिंदगी के दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला हमें ऊंचा से ऊंचा बना दे। लेकिन ये जो रिश्ते अबदियत है, बंदगी का जो रिश्ता है, ये रिश्ता कभी हमारे जहनों से ओझल, यही असल मकसद है। ये छोटा सा एक हल्का सा ब्रीफ था, मुख्तसर इबादत का माना, उसका मतलब, उसके तकाजे के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। अच्छा, अब कहते हैं खास बात, अब ये जान लो, फ़अलम अन्नल इबादत ला तुसम्मा इबादतन इल्ला मअत तौहीद, जान लो कि इबादत को इबादत कहा ही नहीं जा सकता जब तक कि वो चीज एक अल्लाह के लिए ना हो, जब तक कि वो चीज एक अल्लाह के लिए ना हो। इबादत के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो किसकी हो?
اللہ واحد کی عبادت ہو. توحید کے بغیر عبادت کا کوئی معنی نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی قبولیت نہیں ہے، اس کا کوئی شمار نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. بلکہ اس کے اندر شرط کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حصہ ہونا چاہیے. اللہ کی توحید کے بغیر عبادت کو عبادت کا نام نہیں دیا جا سکتا. وہ آیت کریمہ، وہی آیت کریمہ جو ہم نے پڑھی، کیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی، وہی ہے توحید. اور جو نون کے نیچے زیر ہے نا، بس وہی ضروری ہے، وہی کرنا پڑتا ہے. اسی میں خلل اگر ہوا، کسی نے اس کو اپنی پریکٹیکل اور عملی زندگی میں لیعبدونی کے بجائے لیعبدونا کا مصداق بنا کر کے پیش کر دیا، تو اللہ کے کلام کی روشنی میں، اللہ کے نبی کے فرمان کی روشنی میں اسے عبادت نہیں کہا جا سکتا. کیونکہ پتہ نہیں کس کی ماتحتی، پتہ نہیں کس کی ابدیت، پتہ نہیں کس کی غلامی، اس کے لیے تو پیدا ہی نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ نے عبادت کے لیے نہیں پیدا کیا، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ. اس لیے عبادت کو عبادت اس وقت تک کہا ہی نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ توحید والی نہ ہو. کیونکہ ورنہ یہ ایک آیت کریمہ جو ہے نا، یہ عبادت کے سلسلے میں سب سے عظیم، سب سے جامع، کامل، شامل اللہ کا کلام ہے، بلیغ، بدیع ہے، انوکھا ہے. اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس سے اچھی تعبیر ممکن نہیں ہے دنیا والوں کی زبان پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نے کہہ دیا، تم کو میں نے پیدا کیا ہے عبادت کے لیے اپنی. تو اس پر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ جس پر عمل ہوگا تبھی وہ عبادت عبادت کہلائے گی. عبادت ہو اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تبھی اس آیت کریمہ کا پریکٹیکل اور عملی نمونہ ہم بن سکیں گے. اس لیے شیخ نے کیا کہا کہ ساتھ ساتھ یہ بھی جان لو کہ عبادت کو عبادت کا نام نہیں دیا جا سکتا جب تک کہ وہ توحید کے ساتھ نہ ہو. اچھا جناب علی، اس کے بعد کیا کہا شیخ نے؟ مثال دی، کہا کما ان الصلاۃ لا تسمى صلاۃ الا مع الطہارہ. ایک چیز ہوتی ہے شرط، کنڈیشن، یا کیا کہتے ہیں، بہرحال وہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے. بہرحال ہم اگر اس کا ترجمہ کریں تو بھی اس کا معنی مطلب کبھی کبھی نہیں کمپلیٹ ہوتا، کیونکہ کنڈیشن کسی اور خاص یا محدود پیرائے میں بولا جاتا ہے. شرط جس چیز پر کسی چیز کا وجود موقوف ہو، جس چیز پر کسی چیز کا پایا جانا، وجود میں آنا ڈیپینڈ کرتا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو شرط کہتے ہیں. اس کی مثال شیخ نے دی ہے. عبادت کی بات چلے، عبادت کی مثال سب سے اچھی مثال، اس سے اچھی مثال ہو نہیں سکتی. جیسے نماز کو نماز نہیں کہا جا سکتا بغیر وضو کے، ایسے ہی عبادت کو عبادت نہیں کہا جا سکتا بغیر توحید کے. شرط ہے، اس لیے کیا کہتے ہیں؟ وضو اور طہارت کیا ہے؟ یہ شرط ہے نماز کے لیے، نماز کے وجود میں آنے کے لیے. اور جب وجود میں نماز آئے گی ویسے جیسے وجود میں آنا چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا قبول بھی ہوگی. سمجھ رہے؟ تو اسی لیے کہا طہارت، پاکی، یہ نماز کے لیے شرط ہے. یعنی کیا مطلب؟ نماز کا وجود وضو کے پائے جانے پر ڈیپینڈ کرتا ہے. نماز اس وقت تک نہیں پائی جا سکتی جب تک کہ وضو نہ پایا جائے. ایک دم ایسے ہو گئی نماز. شرط کسے کہتے ہیں؟ جس کا وجود کسی چیز پر ڈیپینڈ ہو. جب تک وہ نہیں ہوگا یہ چیز ہوگی ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں ہوگا. نماز کا وجود اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وضو نہ ہو. چاہے آدمی بغیر پاکی کے وہ ساری حرکتیں کرے، وہ سارے حرکات سکنات کرے، قیام کرے، ہاتھ باندھے، رکوع کرے، سجدہ کرے، قوما کرے، سب پڑھے بھی، لیکن پھر بھی اسے نماز کہا جائے گا؟ نہیں نماز کہا جائے گا. اسے اس وقت تک نماز نہیں کہا جائے گا جب تک کہ اس کی سب سے پہلی شرط جو تھی وہ کیا تھی؟ پاک ہونا. اسے نماز نہیں کہا. اس لیے لا يقبل اللہ صلاۃ
بغیر طہور، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نماز کو قبول نہیں کرتا بغیر پاکی کی. ولا يقبل صدقة مع الغلول، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مال غنیمت سے خیانت کیے ہوئے مال کا صدقہ بھی قبول نہیں فرماتا. مال غنیمت کا خاص ذکر کر دیا گیا اسی پس منظر میں، ورنہ کوئی بھی خیانت سمجھے، ادھر سے 2 نمبر کا کام کرے، ادھر اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اس بلیک کو وائٹ بنانے کی کوشش کرے، نہیں قبول ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ. ایک ضابطہ ہے، اصول ہے. خیر مجھے اصل میں نکلنا ہے، ایک 8 بجے کی گاڑی ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے، یہ مثال بہت ہی اہم ہے نا. کہتے ہیں ایسے ہی عبادت کے اندر اگر ملاوٹ داخل ہو گئی، کسی کی ملاوٹ ادنا کی، اعلیٰ کی، 4 پیر کے جانور کی، 2 پیر کے انسان کی، اعلیٰ کی، ادنا کی، اونچا نبی ہے، فرشتہ ہے، ولی ہے اسے، یا ایک مکھی ہے، مچھر ہے اسے، کسی کو بھی اگر اس کے اندر ڈالا گیا، اللہ کی عبادت میں اگر ڈالا گیا، تو جیسے وضو ٹوٹ جانے سے نماز خراب ہو جاتی ہے، ایسی اس کی وجہ سے توحید بھی کیا ہو جائے گی؟ خراب ہو جائے گی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عبادت کا معنی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عبادت کے شرائط ضوابط جو بھی باقی ہیں انشاءاللہ آئیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. هذا ما عندي والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.